اگر آپ اپنے رمضان کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں اور رمضان کی تمام نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، شفاعتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے اور ساتھ میں ایک ایسا سچا واقعہ شیئر کریں گے کہ مجھے امید ہے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ ضرور بضرور یہ وظیفہ اور یہ عمل کریں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلال احمد قادری۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو رزق کے حوالے سے مسائل کا شکار ہیں یا کسی بھی حوالے سے مسائل کا شکار ہیں، اور یہ شعبان کے آخری عشرے کا وظیفہ ہے۔ آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو تقریباً میرے خیال سے آج 19 شعبان المعظم ہے، تو لاسٹ آخری عشرہ آ رہا ہے۔ اس عشرے کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ آپ کر لیں، جس کا بھی میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، اور یہ واقعہ اسی وظیفے کے ریلیٹڈ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ یہ واقعہ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ وظیفہ آپ کو بتائیں گے اور آپ وہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے حکم سے آپ وظیفہ بے حساب کریں گے اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی بے حساب اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اسی وظیفے سے متعلق واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ تقریباً آج سے 2 سال پہلے یہی شعبان کے دن تھے، تقریباً 15 شعبان کے بعد کے دن تھے، تو میں اپنے استاد محترم کے پاس موجود تھا، جو کہ اس وقت اب دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے رزق روزی کی کاروبار کے لحاظ سے بتلایا کہ بہت زیادہ کاروبار بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، کہ نوکری شروع کی، ابھی بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، تو آپ ایسا کوئی وظیفہ یا عمل بتا دیجئے کہ ہمارے مسئلے اور مسائل حل ہو جائیں۔ تو ان کو استاد محترم نے یہ وظیفہ بتایا، تو میں بھی پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب وہ شخص چلے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ وظیفہ اگر آپ مجھے بھی عنایت فرمائیں اور اس کی اذن مجھے بھی آپ دیں، تاکہ میں بھی آگے لوگوں کو جو ان کے ایسے مسائل ہوں ان کو میں بتلا سکوں۔ تو استاد محترم نے مجھے وہ وظیفہ عنایت فرمایا، اذن دیا۔ تو میں نے کہا اس کے کیا فوائد ہیں اور کیا تجربات ہیں؟ تو مجھے انہوں نے واقعہ سنایا اپنے استادوں کا کہ جن کی وجہ سے ان کو بھی یہ اذن ملا تھا اور یہ وظیفہ ملا۔ تو میرے استاد محترم نے مجھے بتایا کہ میں اپنے استاد محترم کے پاس ان کا جو اس وقت کا ان کا آستانہ تھا جہاں پر وہ اپنے استاد کے ساتھ موجود تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس کے پاس 2 بچے تھے، اور شکل سے اور کپڑوں سے لگ رہے تھے کافی غربت کے اندر ہے۔ اور اس شخص نے کہا میں ویسے ہی مزدور تھا، لیکن بہت دن ہو گئے کام نہیں ملا، تو بہت زیادہ مجبوری ہو گئی، بچے بھی 2 دن سے بھوکے ہیں، تو ہماری کچھ مدد کیجیے۔ تو استاد جی نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، مدد بھی کرتے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی ان کو کھلایا سارا کچھ، لیکن ساتھ کہا کہ میں آپ کو ایک عمل دے رہا ہوں، ایک وظیفہ دے رہا ہوں، آپ نے گھر جا کے کرنا۔ آپ کی بیوی پڑھی ہوئی ہے، اس نے کہا وہ قرآن پڑھ لیتی ہے، اس نے کہا کہ اس کو بھی بتاؤ، خود بھی یہ کرو، چند دن کے اندر دیکھنا تمہارے حالات کس طرح پھر جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا، اور کیونکہ استاد جی بھی وہاں پر تھے ان کے پاس، تو کہتے ہیں کہ جب وہ شخص 3 دن کے بعد واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک شکر تھی لفافے کے اندر، اور اس نے لا کر ہدیہ پیش کیا اور استاد محترم کے ساتھ گلے لگ گیا اور رونے لگ پڑا۔ اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہوئی آپ کے ساتھ؟ اس نے کہا میں نے گھر گیا، میں نے اپنی بیوی کو بتایا، خود میں نے کیا، میرا بڑا بیٹا تھا اس کو میں نے لگایا، ہم 2 دن ہم نے لگاتار کیا، تو تیسرا دن تھا، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آیا تو کافی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ جو دروازے پہ جا کے دیکھا کوئی شخص نہیں تھا، لیکن دروازے کے آگے 3 بڑے توڑے جیس طرح کے ہوتے ہیں بڑے، تو وہ پڑے ہوئے تھے۔ پہلے ہم ڈرے، پھر ہم نے جب دیکھا کھول کے تو ہمیں اوپر کھانے پینے کی چیزیں نظر آئی، ہم اندر لے کے، اور اس میں اتنا مال تھا کہ ہمیں کم از کم 3 مہینے کے لیے وہ مال کافی ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ ہم نے جب سے یہ شروع کیا تو اللہ پاک نے ہمیں یہ چیز عنایت فرمائی ہے۔ تو ابھی شعبان کا مہینہ تھا، تو آج میں اپنی بھول چکا تھا میں خود، تو میں نے اپنی ڈائری دیکھی، اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا تھا، میں نے کہا یہ فوری طور پر اس کی ویڈیو بنائیں، کیونکہ آخری شعبان کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ اور استاد محترم فرماتے تھے کہ جو شعبان کے آخری 10 دن کے اندر، اور خصوصیت میں بھی اس میں طاق راتوں کے اندر یہ عمل کرتا ہے، اس کی خاص طور کے اوپر رزق کے متعلق تمام مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔
مطلب وظیفے کی طرف اور آپ کے ساتھ اس وظیفے کو شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب پہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اور سب سے پہلے آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے اور ہماری جو بھی ویڈیو ہوتی ہے آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وظیفہ کیا؟ وظیفے میں دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک قرآن پاک کی سورت ہے سورۃ الکوثر، اور استاد محترم فرماتے تھے کہ یہ جو سورۃ الکوثر ہے یہ بے حساب پڑھیں، بغیر کسی حساب کے کاؤنٹ کے بے حساب پڑھیں، کیونکہ یہ بے حساب پڑھیں گے آپ کو بے حساب عطا کیا جائے گا۔ اور کیسے پڑھنا ہے؟ دن میں اب جیسے شعبان کا آخری حصہ شروع ہو جائے، گھر میں خواتین ہیں کام کاج کر رہی ہیں، سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں، بالکل آسان سی، ہر چھوٹے سے بچے کو بھی آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو گھر کا ہر ایک شخص، ہر ایک فرد یہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ شوہر ہیں یا مرد ہیں جو بھی ہیں گھر سے باہر جا رہے ہیں، تو گھر سے باہر جاتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں، بائک پہ ہیں، گاڑی میں ہیں، تو دل کے اندر اس کو پڑھتے رہیں۔ گھر کی خواتین ہیں، کام کرتے وقت، جھاڑو پونچھا کرتے وقت، ہانڈی پکاتے وقت، ہر وقت اس کا ورد کرتے رہیں۔ یہ 10 دن ورد کر لیں، سارا سال آپ کے لیے آسان و سکون ہو جائے گا۔ اور 10 دن کے اندر اس وظیفے کو کرنا اور سال بھر کی سکونیت، یہ میرے خیال میں سودا مہنگا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ انہی 10 دن کے اندر عشاء کے بعد جب سونے لگیں، بستر پہ لیٹ جائیں اور اب سونا ہے، اس کے بعد اور کوئی کام نہیں ہے، تو 11 تسبیح پڑھنی ہے یا لطیفو کی۔ یہ اکثر بزرگان دین کے نزدیک یا لطیفو اس میں اعظم میں سے یا لطیفو پڑھنا ہے، اور پڑھ کے اس کے بعد دعا کر کے آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو رمضان ہے وہ بھی رحمت و برکتوں کے ساتھ گزرے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس وظیفے سے متعلق جتنی بھی آپ کی جسمانی روحانی مسائل ہیں، بیماری ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ واقعہ اس کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا یہ ایک سچا واقعہ اور سینہ بسینہ واقعہ، اور یہ عمل بھی سینہ بسینہ ہے، یعنی یہ عمل سینہ بسینہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے۔ میں نے آگے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، آپ بھی اور لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر ہم نے ایک بہت ہی بہترین سا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ ویڈیو اگر پسند آتی ہے، اور مجھے تو امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے، اور اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ کمنٹس کے اندر بھی ہمیں بتا دیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں آگے پھر کسی اچھے ویڈیو کے اندر، اور خاص طور کے اندر اب آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ہمارا چینل لازمی اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آگے رمضان سے متعلق جتنے رمضان کے مسائل ہیں، رمضان کی فضیلتیں ہیں، رمضان سے متعلق احادیث ہیں، روزے سے متعلق ہیں، اور روزے کے مسائل ہیں، تراویح کے مسائل ہیں، جتنی چیزیں انشاءاللہ العزیز آگے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور ہم اپنا رمضان المبارک کیسے گزاریں اب نیکسٹ ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے، تاکہ ابھی سے ہم اپنے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھے نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔